وزیر دفاع بھی تھا. ہمیں پتہ چلا کہ اس ملک میں ایک سازش بن رہی ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی سے ہٹائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہا تھا. جب ہماری حکومت آئی 2018 میں وفاق میں پہلی دفعہ وفاق میں آیا. میں ساری زندگی صوبے میں رہا, 40 سال سیاست کی, ہر اونچ نیچ دیکھی, بڑے تماشے دیکھے, لیکن ادھر آ کر میں نے دیکھا کہ یہ ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. ہم قرضوں سے ڈوبے ہوئے, ہم دنیا میں چور نظر آتے ہیں. پاکستان کا پاسپورٹ چور اور ڈاکوؤں کا پاسپورٹ لگتا تھا. ہم پاکستان کا نام دنیا میں نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ہمارے لیڈر چور تھے. اب عوام چور نہیں ہے, عوام نے ڈاکہ نہیں ڈالا, ان لیڈروں نے ڈاکہ ڈالا. انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا اور ایک ایسا لیڈر آیا جو پاکستان کو دنیا میں آگے لے جانا چاہتا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا اگر عمران خان رہے تو ان کا جو بچہ ہے وہ بھی جائے گا. کیونکہ عمران خان ایک ہی ایجنڈے پر آیا ہے. جب سے سیاست اس نے شروع کی اس کا ایجنڈا ایک ہے کہ میں نے اس ملک سے ان چور اور ڈاکوؤں کو بھگانا ہے, جب تک آرام نہیں کروں گا. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ ہماری حکومت بچے, لیکن یہاں چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا. 13 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی, انہوں نے گٹھ جوڑ کیا, ہمارے لوگوں کو خریدا, ہمارے اتحادیوں کو ہمارے سے ہٹایا. کیونکہ میں یہ جو جتنا کچھ ہوا میں سب چیزوں میں حاضر تھا. جہاں پر بھی جرگہ ہوا, جہاں پر بھی بات ہوئی, بڑے لوگوں سے باتیں ہوئیں, عمران خان نے سارا اختیار مجھے دیا تھا. لیکن ہمارے ساتھ بہت جھوٹ بولا گیا, ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا. ہم اعتماد کرتے رہے اور لوگ دھوکہ دیتے رہے. تو جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا تھا. جیسے میں نے کہا 2018 میں جب آئے تو یہ ملک قرضوں سے ڈوبا ہوا تھا, اکانومی تباہ تھی, کارخانے بند تھے, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی, کنسٹرکشن کا کام بند تھا, اور ہر چیز میں پہلی دفعہ جب وفاق میں آیا میں نے کہا یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسا ملک ہے, یہ تو سب کو ڈوبا ہوا ہے, اس کو نکالیں گے کیسے. کرتے کرتے 2-3 سال میں ہماری اکانومی بہتر ہوتی گئی, ہمارے کارخانے چل پڑے, ہمارے جو کنسٹرکشن کا پروجیکٹس تھے, جو کنسٹرکشن کے کام تھے, اور سہولتیں دی. عمران خان نے ٹیکسز معاف کیے, بینکوں سے قرضے دلائے, کارخانوں کو سہولتیں دی, بجلی سستے کی, گیس سستا کیا تاکہ کارخانے چلے. جس ملک میں کارخانہ نہیں چلے گا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس کوئی سونے کے پہاڑ تو نہیں ہے کہ ملک کو چلاتے رہے, خزانہ بھرا ہوا ہے سونے سے اور ملک چلتا رہے گا. یہ ملک کارخانے سے چلتا ہے اور ٹیکس سے چلتا ہے. ہمارے ملک میں ٹیکس بھی کوئی نہیں دیتا, ہمارے ملک میں بجلی کا چوری بھی کرتے ہیں, ہمارے ملک میں گیس بھی چوری کرتے ہیں, ہمارے ملک میں سب کچھ چوری کرتے ہیں. اگر امریکہ میں بھی یہ حال رہا تو وہ بھی ڈوب جائے گا. ہم نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. وجہ یہ کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے ہیں, ہم اپنا حق مانتے ہیں لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں دیتے. میں نے دیکھا کہ اس پاکستان کے لیے کوئی قربانی نہیں دے رہا. باتیں اور نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے. جس دن ہر ایک نے اپنے گریبان میں دیکھا کہ میں نے اس ملک کو کچھ دینا ہے تو ہم کبھی بھی غریب نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم بیگرز ہیں, یہ کہتے ہیں ہم مانگنے والے ہیں. تو یہ سوچو یہ بیگرز اور یہ مانگنے والا کس نے بنایا؟ ایوب خان کے دور تک اس ملک پہ کوئی قرضہ نہیں تھا. ایوب خان کے دور تک یہ ملک ترقی کر رہا تھا. جب یہ سارے سیاسی چور الیکشن کر کے آئے اس ملک کو تباہی کی طرف لے گئے, قرضے لیے. تو عمران خان نے جب قرضے لیے شور مچا رہے تھے کہ بھائی عمران خان کیوں قرضہ لے رہا ہے. تو عمران خان نے جو قرضہ لیا وہ انہوں نے جو قرضے لیے تھے اس کے قسطیں اور سود عطا کرتے رہے. اتنا سود دیتے ہیں کہ سارے پاکستان کا ٹیکس جمع کرو پھر بھی نہیں ختم ہوتا. تو انہوں نے ہمیں بھکاری بنا دیا.
اب یہ کہتے ہیں بیکاری بول نہیں سکتا، بیکاری کو چپ رہنا پڑے گا۔ وہ چور کے بچوں، تمہیں پاکستان کو بیکاری بنایا، تم نے اس پاکستان کو لوٹا۔ اگر تم 30 سال اس ملک کے لیے کچھ کرتے، اس ملک کو ترقی دیتے، اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیتے، تو ہم آج بیکاری نہ ہوتے۔ مجھے افسوس کی بات ہے کہ چور ڈاکو پھر نکل آئے، اور میں عوام سے پوچھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چوری کرتا ہے لیکن لگاتا بھی ہے، اور چور کا بچہ جب چوری کرے گا تو چور ہے، لگائے گا اس لیے کہ اپنے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں بہت نزدیک رہا ہوں لیڈروں کے ساتھ، میں زرداری کے نزدیک رہا ہوں، نزدیک سے دیکھا ہے، میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، میں نے ان سب کو نزدیک سے دیکھا ہے۔ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ ملک کے ہمدرد نہیں ہے، یہ اپنے ہمدرد ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اگر کچھ کرتے، 30 سال ان کی حکومت رہی تو ہمارا یہ حال ہوتا، ہمارے سڑکوں کا یہ حال ہوتا، ہمیں صاف پانی نہیں مل رہا، ہم بے روزگار ہیں، ہمارے ملک میں کارخانے نہیں لگ رہے، ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ تو یہ کس نے کیا؟ کیا عمران خان نے کیا؟ یہ 30 سال تو یہ حکومت چلاتے رہے، ہمیں ایک موقع ملا وہ بھی انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں، اگر اس ملک کو ترقی دینی ہے اور اپنے غریب بچوں کی مستقبل کا خیال ہے تو ایک ہی لیڈر ہے جس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ ہے عمران خان، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ پھر نکلے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے۔ یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ تجربہ کار لوگ، یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اب جو کھڑا ہو نا پیچھے سے لات مارو ہے، کیونکہ ویسے تو تمیز سیکھتے نہیں ہیں۔ میرے سے ساری بات بلا دی تو بات یہ تھی، ایک منٹ، دیکھیں ایک بات سنیں، مجھے نعرے اچھے نہیں لگتے، بات سنیں جو مطلبی بات ہے۔ میں جس کے لیے آیا ہوں، جس کے لیے عمران خان نے ہم سب کی ڈیوٹیاں ہر حلقے میں 2 ایم این اے سینئر لوگوں کی لگائی ہے، اور ہم انشاءاللہ 17 تاریخ تک یہ رہیں گے۔ میں آپ کو، اگر اس ملک کو بچانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، تو اس ملک سے چور لٹیروں سے جان چھڑانی ہے۔ اگر یہ چور لٹیرے آتے رہے اور یہ ملک جس طرح یہ چلاتے رہے تو آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ آپ کبھی جو مرضی نعرے لگا لو، جو مرضی تم کہو، کبھی بھی خوشی نہیں، کیونکہ 74 سال پاکستان کے ہو گئے۔ جو ملک ہم سے پیچھے تھے وہ ہم سے 100 گنا آگے چلے گئے، دنیا آگے نکل گئی، ہم ابھی تک بھوک اور افلاس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس وقت ترقی نہیں کر رہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر چور اور ڈاکوں کو مسلط کرایا۔ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اس ملک کی ترقی چاہتا ہے، اگر اللہ ہم پر مہربان ہو جائے تو صرف ایماندار لیڈر ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر ایماندار ہو تو ترقی کرے گا۔ دنیا کی تاریخ دیکھیں، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو ان پڑھے، اپنے بچوں کو بٹھاؤ کہ دنیا کا نقشہ نکالو، دنیا گول ہے، ایک ملک پر آنکھیں بند کے ہاتھ رکھ لو کہ تاریخ بتاؤ کہ یہ ملک نے کیسی ترقی کی۔ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، جس ملک کو اللہ نے ایماندار لیڈر دیا وہ ترقی کر گیا۔ اگر یہ انڈونیشیا ہے، اگر ملیشیا ہے، چائنا ہے، یہ جتنے ممالک ترقی کر رہے ہیں، یہ کسی وقت میں بہت برے حال میں تھے، یہ کسی وقت میں ہمارے سے بھی برے حال میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایماندار لیڈر دیا، اس نے محنت کی اور وہ دنیا میں آگے چلے گئے۔ وہ بنگلہ دیش جدھر 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، وہ ہم سے آگے چلا گیا۔ وہ افغانستان جو تباہی کی دانے پر کھڑا ہے، اس کا پیسہ ہم سے بہتر چل رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنا ووٹ کی قدر نہیں کرتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ایک پرچی ہے، یہ پرچی نہیں ہے۔ آپ ایک مستقبل کسی کے حوالے کرتے ہیں، آپ اگر اپنا مستقبل چوروں کے حوالے کریں گے
تو وہ آپ کو لوٹیں گے. اگر آپ اپنا مستقبل ایماندار کے ہاتھ میں ڈالو گے تو ایمانداری سے خدمت ہوگی اور ملک آگے جائے گا. تو آپ کو سوچنا پڑے گا. خالی نعروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جتنے نعرے لگائیں اس سے کچھ یہ نعرے گھر گھر جا کے لگائیں, لوگوں کے گھروں میں جائیں, اپنے عزیزوں کے پاس جائیں, ان کو سمجھائیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. جس طرح پاکستان چل رہا ہے 100 سال بعد بھی ہم بیکاری ہوں گے, 1000 سال بعد بھی ہم بیکاری ہوں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم ترقی نہیں کر رہے, ہم ڈوبتے جا رہے ہیں, ہم تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ووٹ کتنا کی, اس کے پیسے کی قیمت نہیں ہے. آپ اگر مجھے اپنا مستقبل کا حق دیتے ہو تو مجھے جانچو, میرا معلومات کرو کہ میں اہل ہوں کہ نہیں, عمران خان اہل ہے کہ نہیں, نواز شریف اہل ہے کہ نہیں, تب ساتھ دو تو ملک ٹھیک ہوگا. اگر آپ اندھوں کی طرح اگر کان اور آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالو گے تو آپ اس ملک سے غداری کرو گے. تو اپنے ملک سے غداری نہ کرو. اگر عمران خان سے یہ لوگ بہتر ہے تو آپ چلے جائیں سارے اس کے پاس. اگر عمران خان ایماندار لیڈر ہے تو اپنے ہر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ 100 لوگ کے گھروں میں جائیں, ان کا آمادہ کریں, کیونکہ یہ ملک ہمارا ملک ہے. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, یہ کوئی آسانی سے نہیں بنا. ابھی بھی ہم غلام ہوتے, اگر ہمارے بڑوں آبا اجداد نے قربانی نہ دی ہوتی تو ہم ابھی بھی غلام ہوتے. غلامی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی. اور اب کیا ہو رہا ہے, ہمیں امریکہ کی غلام بنا رہے ہیں. ہم امریکہ کے سامنے آنکھیں جھکا کے پھرے, وہ یہ زندہ قوم ہے, آنکھیں اٹھا کے پھریں گے, ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. تو عمران خان کو کیوں ہٹایا؟ کیونکہ وہ غلامی کو قبول نہیں کرتا, وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی, امریکہ میں گٹھ جوڑ ہوا, ایک پلان بنا, وہاں سے میسج آیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ تو ملک کی بہتری ہوگی, اور عمران خان اگر بچ گیا تو پاکستان کی تباہی ہوگی. تو سوچو, عمران خان تو چلا گیا پاکستان. آپ پلیز آپ بیٹھ جاؤ, ابھی آئے نہیں تو آپ کو بھی کچھ کہنے لگا. پیچھے بھی دیکھا کرو نا, کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بیٹھے. میں سارے لاہور پھروں گا, تمیز سکھاؤں گا. جو دیر میں آتا ہے, میں خود جب کسی میٹنگ میں دیر میں جاتا ہوں سب سے پیچھے بیٹھتا ہوں, چاہے تو میں بڑے سے بڑا وزیر کیوں نہ ہوں. تو پلیز یہ ذرا اوروں کا خیال کرا کریں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کب تک اس طرح رہے گا, کب تک یہ غریب لٹتا رہے گا, کب تک یہ ڈاکو ہمیں لوٹتے رہیں گے, کب تک یہ کارخانے بنائیں گے, جائیدادیں بنائیں گے, اپنے بچوں کے لیے ہزاروں سال کا پروگرام بنائیں گے, لیکن غریب کا کبھی نہیں سوچیں گے. میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں. چودھری نثار نام آپ نے سنا ہوگا, میرے دوست اور میرے ایجوکیشن میں پڑھا ہوں لاہور میں, میرے کلاس فیلو تھے. جب پچھلے نواز شریف کی حکومت تھی تو میں اس کے ساتھ بیٹھا گپ لگا رہا تھا. مجھے کہتے ہیں پرویز, بات یہ ہے کہ میں واحد آدمی رہ گیا ہوں جو عمران یہ نواز شریف کو ٹھوکتا ہوں, اس کو بتاتا ہوں, باقی سارے چمچا گیر رہ گئے. اور مجھے اب سمجھ آ گئی کہ یہ حکومت عوام کے لیے نہیں کر رہا, یہ اپنی جائیدادیں کاروبار بنانے آیا ہے. عمران خان اگر نثار خان چودھری نثار میری بات کو جھٹلا دے تو جو چور کی سزا میری, کیونکہ وہ سب سے نزدیک تھا اس کا. یہ لوگ ملک کے لیے نہیں آتے, یہ اپنے کاروبار اور اپنی زندگی بنانے کے لیے آتے ہیں, یہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے آتے ہیں. آپ کے بچوں کی فکر ہی کوئی نہیں. میں زرداری کو جانتا ہوں, اس سے بڑا ڈاکو پاکستان نے پیدا ہی نہیں کیا. میں پیپلز پارٹی میں رہا, مجھے شرم آتی تھی, لیکن کوئی اور پارٹی نہیں تھی. میں کہاں جاتا, میں ان چوروں کے ساتھ مجبوراً تھا. لیکن جب عمران خان کا نعرہ اٹھا, آپ لوگوں نے عمران خان کا آواز اٹھائی, میں اس وقت صوبائی وزیر تھا, میں واحد وزیر تھا کہ میں استعفیٰ دے کر عمران خان کے ساتھ شامل ہوا, کیونکہ میں اس ملک کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں,
जिंदगी में इम्तिहान आते रहते हैं, ऊंच नीच आती रहती है। अगर नीयत साफ हो, इरादा सही हो, तो अल्लाह मदद करता है, किसी का बाप भी नुकसान नहीं उठा सकता। आपकी नीयत साफ रखो, ईमानदारी से काम करो, कारोबार में भी बरकत, सियासत में भी बरकत, और आइंदा जिंदगी में भी बरकत, और उस दुनिया में भी बरकत। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये मुल्क हमारा है, ये किसी और का नहीं है। अमेरिका क्यों हमें आंखें दिखाता है? क्योंकि इस सारे हुक्मरानों ने इनकी गुलामी की, सारे इन लोगों ने इनकी चापलूसी की। जो हुक्म मिला सर नीचे करके खड़े हो गए। वाहिद इमरान खान आया, उसने आंखें दिखा दी, उसने कह दी एब्सोल्युटली नॉट। उनको तकलीफ हुई, वो तकलीफ की वजह से उन्होंने प्लान किया कि इमरान खान को गिराओ, और कोई बात नहीं। मैं पहली दफा वफाक में आया, मैंने जो हालात 2018 में देखे और कोई 6 महीने बाद 3 साल बाद देखे, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। वक्त लगता है, कारखाने चलाना कोई आसान काम नहीं, मराहत देना कोई आसान काम नहीं। तो ये कहते थे हमारे पास तजुर्बाकार लोग हैं। अगर ये तजुर्बाकार हैं तो लानत है ऐसे तजुर्बाकार पर। जो महंगाई, ये महंगाई नहीं है, ये तबाही नहीं है, ये बर्बादी है पाकिस्तान की। ये सबको बर्बाद कर दिया आप लोगों को। आप ये महंगाई बर्दाश्त कर सकते हो? ये बिजली के बिल आएंगे, गैस के बिल आएंगे, पेट्रोल का जो हालात है, बाजार में जाओ, किसी चीज को हाथ लगाओ 100% डबल हो गया। तो ऐसे लोग हम बर्दाश्त करेंगे? इनके पीछे हम चलेंगे? जो गरीब का फिक्र है इनको नहीं। इमरान खान वाहिद लीडर है, मैं काबीना में हर जगह उसके साथ होता था, हमेशा एक बात करता था कि जो पॉलिसी बने, जो प्रोग्राम बने, उसमें गरीब का क्या फायदा। जहां पर वो देखता था कि इसमें गरीब और लाचार का फायदा है, मिनट में वो मंजूर करता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इलेक्शन को गपशप ना समझे, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। 17 तारीख को इन चोरों को शिकस्त देनी है, और जब शिकस्त होगी, ना सूबाई हुकूमत रहेगी, ना वफाकी हुकूमत रहेगी, मुल्क में इलेक्शन होगा और इमरान खान वजीर आजम होगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं पंजाब के लोगों को कहता हूँ, हमारे पठान जान देते हैं इमरान खान पे। हर पठान पीटीआई का है। हमारे साथ कोई भी मुकाबला आके देखे, हम उनको शिकस्त देंगे। अभी भी स्वात में इलेक्शन हुआ, ये 13 पार्टियां एक तरफ, आपके सूबे में तो और पार्टियां है नहीं। मुस्लिम लीग है, जमात इस्लामी थोड़ी बहुत है, और पीपल्स पार्टी का तो नाम निशान ही खत्म है। हमारी तरफ एनपी भी है, मुस्लिम लीग भी है, हमारी तरफ जमात इस्लामी भी है, मौलवी डीजल भी है, हमारे सब पार्टियां हैं। ये सब इकट्ठे हुए कि तहरीक इंसाफ कहाँ रहेंगे। हमने मेहनत भी नहीं की, मैं खुद नहीं गया उस इलेक्शन में, लेकिन इन 11 पार्टियों को इकट्ठा इंशाल्लाह जमीन पर लिटा दिया पीपल्स पीटीआई ने। यही काम करना है इंशाल्लाह। दिलाओ अपने आप को हिम्मत मत दो, डरो मत। जो लोग लड़ते हैं, जो ये गलत हरकतें करते हैं पुलिस के थ्रू, जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, जो घबरा जाते हैं, इसका मतलब है उनको शिकस्त आ रही है, इनको शिकस्त सामने नजर आ रही है, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है, लाहौर के लोगों को मैं जानता हूँ, बागैरत लोग हैं, जज्बा भी है, मोहब्बत भी है, और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ 17 तारीख की शाम मैं ना सुनूं कि पीटीआई को कम वोट मिले। आप वादा करते हैं कि आप घर घर जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ खड़े करो, सच नहीं बोल रहे यार। इंशाल्लाह कितने कितने वोट पैदा करो ने 12-12। अगर आप में से ये जितने लड़के हैं, देखिए ये पीटीआई नौजवानों का है, ये पीटीआई जवानों ने बनाई है। हम जैसे लोग तो बाहर बैठे थे। मैं जब इलेक्शन में आया 2013 में, तो मैं लोगों से पूछता था, मेरे पास कोई बड़े एल्डरली लोग आते थे, मैंने कहा यार 20 साल से तो तुम मेरे खिलाफ हो, कोई 30 साल से मेरे खिलाफ हो, क्या हुआ, कैसे आए? कहता मेरा बेटा ले आया, कोई कहता मुझे बेटी ने मना लिया, कोई कहता मेरा भतीजा मुझे ले आया। तो ये पार्टी जवानों की है, और जवानों से मुकाबला इनका बाप भी नहीं कर सकता। ये जवान खड़े हैं,
पाकिस्तान के जवान जिधर खड़े हो जाए कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस मुल्क में 100 में से 65 बच्चे जवान हैं। 65 जो है वो 40 साल से उम्र में कम है, और ये वो बच्चे हैं कि इमरान खान के क्रिकेट के ज़माने से शेदाई है। वो बच्चे अब बड़े हो गए, वो बच्चे अब वोटर हो गए। अब मैं इनको कहता हूँ तैयार हो जाओ, शिकस्त आने वाली है। इमरान खान वापस आएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत में भी हमसे कई गलतियां हुई, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। कुछ इमरान खान कोई नहीं हो रही, दिमाग में बोलो है तुम्हारे बगल में।